آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ پیغام جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکتا ہے یا نہیں۔ فلاحی ریاست کا نعرہ عمران خان نے شروع کیا تھا، اور شروع میں جب انہوں نے بات کرنی شروع کی تو انہوں نے یورپ کے مختلف ملکوں کا ذکر کیا، مطلب اس میں یو کے کا، جرمنی کا، اسکینڈینیوین کنٹریز کا انہوں نے کہا کہ یہ فلاحی ریاستیں ہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے میرا خیال ہے ملیشیا کی، ترکی کی، اور پھر چین کی بھی انہوں نے اگزامپل دی۔ اب یہ ساری جو ریاستیں ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، تو ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کبھی یہ واضح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ میں کس طرح کی فلاحی ریاست چاہتا ہوں، پھر جب انہوں نے مذہب کو استعمال کرنا شروع کیا تو انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا۔ اب یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی تضاد ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو حکمران 300 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور پھر اس کے پاس اتنی جائیدادیں ہوں، میرا خیال ہے 14-15، تو وہ ریاست مدینہ کا حکمران ہونا تھوڑا سا کانٹرڈکٹری لگتا ہے۔ تو بہرحال ہم مدینہ کی ریاست کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست جن لوگوں نے قائم کی تھی، وہ جن حالات میں قائم ہوئی تھی، اس وقت جو ایک اکنامک سسٹم تھا وہ ریکریٹ نہیں ہو سکتا، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بنائی۔ تو اب ہم جو موجودہ دور کی فلاحی ریاستیں ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا بنیادی اصول جو فلاحی ریاست کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ شہریوں کی معاشی، سماجی، سیاسی ہر طرح کی بہتری کے لیے وہ اس کی ذمہ دار ہے، اور لیکن وہ کس حد تک ہوتی ہے اس پہ کوئی متفقہ رائے نہیں ہے، مطلب بہت سے مختلف رائے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، یا یہاں تک ریاست کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ بہت سے ملک جو ہیں وہ کچھ حد تک کرتے ہیں، لیکن ایک کوئی یونیفارم ماڈل نہیں ہے۔ جو اس کے پیچھے معاشی اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اسی کیپٹلسٹ پیراڈائم میں، مطلب جو سرمایہ داری نظام ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے منڈی کے جو اصول ہیں اسی کے تحت معیشت کام کرتی رہے، اور امیر جو ہیں یا جو کیپٹلسٹ ہیں، سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ اسی طرح پیسے بناتا رہے، لیکن ریاست اس کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن کر کے یا بھاری ٹیکس لگا کے پھر وہ پیسہ جو ہے وہ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے۔ اور اس پر بھی کوئی کنسنسس یا متفقہ رائے نہیں ہے کہ وہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے اور وہ کیسے استعمال ہونا چاہیے، کن ہیڈنگز کے اندر استعمال ہونا چاہیے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ لیکن بہرحال اس نظام میں ایک یہ بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان امیروں پر ٹیکس لگا سکے، ہیوی ٹیکس لگا، جو کینیڈا میں بھی ہوتا ہے، جو اسکینڈینیوین ملکوں میں بھی ہوتا ہے، جو یو کے میں بھی ہے، اور امریکہ میں بھی ایک حد تک یہ موجود ہے۔ اب پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان اس وقت ایک ملغوبہ ہے، مطلب اس میں کرونی کیپٹلزم بھی ہے، اس میں فیوڈلزم بھی ہے، تو معاشی اعتبار سے وہ ایک بہت ہی مختلف آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ ہم نے فیوڈل سسٹم نہیں ختم کیا تو فیوڈلزم یا جاگیرداری نظام ابھی تک قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلونیل جب دور تھا اس زمانے میں انگریزوں نے یہ کلاس ایک پیدا کی تھی جاگیرداروں کی، کیونکہ بر صغیر میں اس سے پہلے اس طرح کا جاگیرداری سسٹم جو فیوڈل یورپ میں ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایک کلاس پیدا کی، اس کو جاگیرداری طبقہ جو تھا وہ پیدا کیا، جو کہ انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کرتا تھا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور آزادی کے بعد بھی وہی طبقہ ابھی تک قائم و دائم ہے۔ تو ان کو پوری اجازت تھی کہ وہ اپنے جو بھی علاقہ تھا ان کا، اس میں وہ جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیں وہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سول سروس ایک اور وہ کلاس پیدا کی جو کہ لوگوں پہ حکمرانی کرتی تھی، اور انگریزوں کے حقوق انگریزوں کے زمانے کے جو قانون ہیں وہ ابھی تک اسی طرح سے موجود ہیں ہماری کتابوں میں۔ بہرحال اس کو ہم ابھی ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ ہم سیاسی طور پہ ملک کے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک انڈسٹریلسٹ طبقہ پیدا ہوا، لیکن وہ بھی اسی جاگیرداری نظام کی یا فیوڈل سسٹم کا ایک شاخسانہ تھا، مطلب وہی لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا اور انہوں نے انویسٹ کیا، تو
وہ ایسی ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں بار بار اپنوں کو ہی. تو اس وقت جو پاکستان میں سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں, یہی ایک طبقہ ہے جس میں کہ فیوڈل بھی شامل ہیں اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ان کا ایک آپ سمجھ لیں کہ گٹھ جوڑ ہے. اور اگر اس میں کوئی ان کے اختلافات ہوتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی بحثیں ہوتی ہیں یا ان کے درمیان کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے یا ایون الیکشن کے دوران, تو یہ اپنی اپنی بالادستی کے لیے ان کی اسٹرگل ہوتی ہے, اپنے انٹرسٹ کے لیے ان کی اسٹرگل ہوتی ہے. اور تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ لوگ جب حکومت میں یہی طبقہ ہے تو یہ کیسے اپنے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ اپنے اوپر بھاری ٹیکس لگائیں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ ہم فلاح و بہبود کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فار فیچڈ آئیڈیا ہے, شاید یہ بہت مشکل ہے. اور عمران خان جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ خود اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ خود اسی طبقے کا ایک حصہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ساتھ جو ٹیم بنائی ہے, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ سارے اسی کلاس سے ہیں. تو عمران خان کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بالکل ناممکن تھا کہ وہ یہ فلاحی ریاست جو ہے جو میں نے ڈسکرائب کیا, اگر ان کے ذہن میں کوئی اور فلاحی ریاست تھی تو اس کا مجھے نہیں معلوم, لیکن جو اس وقت فلاحی ریاستیں ہیں اس طرح سے تو وہ قائم بالکل پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ کر سکتے. انفیکٹ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹیکس لگانے کے بجائے انہوں نے ایمنیسٹی اسکیمز دے دی, مطلب یہ کہ امیروں کو انہوں نے مزید مراعات دے دی. اسی طرح تعلیم میں جب انہوں نے بات کی تعلیم کی تو انہوں نے وہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی, بجائے اس کے کہ وہ جو اسکولوں کا نظام ہے اس کو وہ صحیح کرتے, بجائے اس کے کہ وہ جو گھوسٹ اسکولز ہیں ان کو دیکھتے کہ ان کو کیسے فعال کرنا ہے, ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کیسے انہوں نے مضبوط کرنے ہیں, اور پھر یہ کہ ہر بچے کو اسکول تک کیسے پہنچانا ہے, مطلب 3 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جا رہے ان کو کیسے اس دھارے میں لے کے آنا, تو وہ نہیں کر سکے. پھر اسی طرح ہیلتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ پبلک سیکٹر کا ہیلتھ سسٹم امپروو کرتے, مطلب وہ جو ہمارے ہسپتال ہیں یا کلینکس ہیں یا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس وقت دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں, وہ اس کو مضبوط کرتے تاکہ عام لوگوں کے لیے وہ بہتر ہوتا, عام لوگ وہاں جا کے علاج معالجے کی سہولیات فری حاصل کر سکتے. اس کے بجائے انہوں نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا. اب ہیلتھ کارڈ پہ بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ہیلتھ کارڈ بھی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اس کو مینیج کرتی ہیں. تو پھر ایکچولی اصل میں بات یہی آ جاتی ہے کہ پھر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر پہ اس کا انحصار کیا. تو پاکستان کیا فلاحی ریاست بن سکتا ہے؟ اب پاکستان اس پیراڈائم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں رہ کے تو نہیں بن سکتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس پہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اپنے اوپر کبھی بھی زیادہ ہیوی ٹیکسیشن نہیں لگائیں گے, بلکہ وہ اس کو چاہیں گے کہ وہ کم سے کم ہو اور وہ اپنے لیے فائدے ڈھونڈیں گے. تو جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے, مطلب فیوڈل سسٹم ختم نہیں کریں گے, ہم یہ جو کرونی کیپٹلسٹ ہے کلاس ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, تب تک تو ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں کوئی فلاحی ریاست قائم ہو سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا, تو اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ عوام خود ان کو شعور آئے, وہ خود کھڑے ہوں, وہ اس سسٹم کو سمجھیں. مطلب جو بھی مختلف پارٹیوں میں اس وقت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا, اگر ان کو میری یہ بات سمجھ آئی ہے تو وہ اپنے جو بھی منتخب نمائندے ہیں, جو ان کے سیاسی قائدین ہیں, جو ان کی سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ ان سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا وہ اس فیوڈل سسٹم کو ختم کرنے کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ یہ ایک بنیادی شرط ہے اس ملک میں بہتری لانے کی, یا اس ملک میں ایک انقلابی قدم ہے آپ سمجھ لیں, جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی برابری پارٹی پاکستان بات کرتی ہے, کہ فیوڈل سسٹم کو ختم کیے, وڈیرہ شاہی کو ختم کیے بغیر, بڑی بڑی جاگیرداری نظام کو ختم کیے بغیر, سیاسی پیروں کو ختم کیے بغیر جو کہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں, ملک میں کوئی اور تبدیلی لانا بالکل امپاسبل ہے. تو یہ کیا آپ اپنے جو بھی جس پولیٹیکل پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ کرنے کو تیار ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا جواب ہوتا ہے. تو باقی لوگ یہ بات نہیں کر رہے, صرف جواد صاحب یہ بات کرتے ہیں, صرف برابری پارٹی یہ بات کرتی ہے کہ یہ جب تک سسٹم ختم نہیں ہوگا فلاحی ریاست کا تو پاکستان میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا.
اور انفیکٹ برابری پارٹی پاکستان تو فلاحی ریاست سے ہم ایک قدم آگے جانا چاہتے ہیں. ہم تو اس ملک میں برابری کا نظام لانا چاہتے ہیں. ہم تو کنسنٹریشن آف ویلتھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالکل غربت کی لکیر کے نیچے ہوں. یہ بالکل ہی غیر منصفانہ نظام ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی جبر ہے لوگوں کے اوپر. اور ہمارا جو 10 پوائنٹ کا ہمارا جو ایک پیمفلٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ برابری پارٹی پاکستان معاشی جبر کا خاتمہ کرے گی اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ فیوڈل نظام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. تو آپ لوگ سوچیں سمجھیں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں, کیونکہ لیکن آپ بلا سوچے سمجھے آپ اپنے جو سیاسی قائدین ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں آپ ان کی تقلید نہیں کر سکتے یا نہیں کرنی چاہیے آپ کو, کیونکہ اس سے پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ لوگ یہ پڑھیں, سوچیں, اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کریں. بہت شکریہ.